دورہ قرآن میں 20واں پارہ امن خلق اور سورۃ القصص سے ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ طاسین میم حروف المقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب روشن کی۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ کے سامنے ہم موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ مثلاً یہ واقعہ اس بات کا پروف ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یعنی وہ کیسے کہ آپ کو کون خبر دے سکتا ہے کہ صدیوں پیچھے جو واقعہ ہوا ہے اور اس کی اچھی خاصی ڈیٹیل آپ کو دی گئی ہے، تو یہ تو اللہ ہی بتا رہا ہے وحی کے ذریعے۔ تو یہ بھی ایک زبردست دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اگلی آیات سے سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے فرعون کی اور موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب تھوڑا سا بگننگ سے اس کی بات کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ اسرائیل۔ اسرا کا مطلب ہے بندہ، اور ایل کا مطلب ہے الہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ یوسف علیہ السلام جب مصر آباد ہوئے تو ان کے بھائی بھی وہیں پر آ گئے، جیسے ہم یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں پڑھیں گے، اور پھر وہیں سے بنی اسرائیل مصر میں ہی آباد رہی، یہاں تک کہ جیسے قرآن کریم میں یہ پھر بات آتی ہے کہ فرعون وہاں کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب تھا، اور فرعون نے بنی اسرائیل پر خوب ظلم و ستم ڈھا رکھا تھا، یعنی ان کو دبا رکھا تھا، اور خالی دبانا ہی نہیں بات، یعنی اچھا خاصا ان پر ظلم ہو رہا تھا۔ کیسے وہ ظلم ہو رہا تھا؟ جیسے یہیں پر بات آ رہی ہے کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالتا اور ان کی بیٹیوں کو، یعنی عورتوں کو زندہ چھوڑتا۔ انہ کان من المفسدین، اور بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل جو اس وقت کی افضل ترین قوم تھی، جیسے سورۃ البقرہ میں بات آتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں سب جہان والوں پر پریفر کر دیا ہے، فضلت علی العالمین۔ اور کیا وجہ تھی کہ یہ اس وقت کی افضل ترین قوم زبردست ٹرائلز، آزمائشیں اور ڈیفیکلٹیز فیس کر رہی تھی؟ تو اس کی ایک تو وجہ یہی، جیسے سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے ان کا ایک فرقہ، اور اکثریت کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب میں ہے کیا، یعنی کتاب کو انہوں نے بالکل اگنور کر رکھا تھا۔ کتاب کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، اللہ کے احکامات کے بارے میں، کتاب سے مراد کہ اللہ نے کہا کیا ہے وہ تو ہو ہی نہیں رہا تھا اس پر عمل۔ ایک یہ بھی وجہ تھی۔ اب دوسری وجہ کہ وہ قتل کیوں کر رہا تھا ان کے بچوں کو، تو اس کی وجہ یہ کہ بعض نجومیوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ایک بچے کے ہاتھوں فرعون کی ہلاکت ہوگی اور اس کی سلطنت ختم ہوگی۔ اب اس نے اس کا حل یہ نکالا کہ ہر پیدا ہونے والے اسرائیلی بچے کو قتل کر دیتا۔ اور ہوا یوں کہ جب یہ قتل کا سلسلہ زیادہ ہوا تو فرعون کی قوم کو، یعنی جو مشورہ اس کو دینے والے تھے، ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر اسی طرح اسرائیل کی نسل ختم ہوتی گئی تو پھر ہم سے یہ جو مشقت والے کام ہیں، یعنی جو مردوں والے کام ہیں، وہ کون کرے گا؟ تو یہ مشورہ انہوں نے فرعون کو دیا، تو اس پر اس نے نیا حکم جاری کیا، یعنی اس نے 1 سال بچے قتل کرنے کا حکم جاری کیا اور 1 سال بچوں کو چھوڑنے کا کہا۔ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہی آتا ہے کہ یہ اسی سال پیدا ہوئے جس میں بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سامان فرمایا، جیسے ہم اگلی آیات میں پڑھتے ہیں ابھی۔ یہ مختصر سی بات میں نے آپ کے آگے رکھی تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آگے آسانی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان پر احسان کریں، یعنی جو سب سے کمزور ہیں، کہ بہترین قوم کو غلام بنا رکھا ہے اور وہ دب کے رہ گئے ہیں، تو ہم چاہتے تھے کہ ہم ان پر احسان کریں اور ہم انہیں لیڈر اور اس زمین، یعنی زمین سے مراد یہاں پر ارض شام کی زمین ہے، کہ ہم ان کو اس کا وارث بنائیں۔ اور اللہ چاہتے تھے کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں وہ جس سے ڈر رہے ہیں، یعنی وہ چیز ہو جائے کہ ان کا ملک اور لشکر تباہ ہو جس چیز سے وہ ڈر کر یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے ڈیٹیل آتی ہے، یعنی یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے، وہی بات کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ اس سال میں جس سال بچے قتل ہو رہے تھے۔ اب ان کی والدہ سے کہا گیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی
کہ آپ ان کو دودھ پلاتی رہیں اور جب آپ کو کوئی خوف محسوس ہو تو ان کو دریا میں ڈال دیں اور اس پر کوئی خوف اور غم نہ محسوس کیجیے گا، یعنی دریا میں ڈوب جانے کا یا ضائع ہونے کا یا جدائی کا غم نہ کیجیے گا۔ یقیناً ہم اسے آپ کی طرف لوٹائیں گے اور اس کو مرسلین میں سے کریں گے، یعنی اپنے رسولوں میں سے کر دیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف۔ بس کیا تھا کہ انہوں نے دریا میں ڈال دیا اور فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا، اور پھر کیا ہوا کہ آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے لیے دکھ اور رنج کا باعث ہوا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر یہی خطا کار تھے، یعنی یہی گنہگار تھے، اور اللہ چاہتا تھا کہ ان کو اس طریقے سے سزا دے اور ان کی ہلاکت کا سامان کرے۔ آگے ذکر ہے فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کا۔ جب انہوں نے تابوت میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، اور ہو سکتا ہے یہ بڑا ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا پھر ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیں۔ اچھا، بعض مفسرین کے نزدیک یہ بات آسیہ علیہ السلام نے اس وقت کہی جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کے بال نوچ لیے اور فرعون نے اس پر ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، تو اس پر آسیہ علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے۔ اب دیکھیں کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک طرح تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسیہ علیہ السلام کی گود میں بچہ ڈال دیا کیونکہ فرعون اولاد سے محروم تھا، یہ تفسیر میں بات آ رہی ہے، اور دوسری طرف وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل ہر چیز سے فارغ ہو گیا، خالی ہو گیا، بس ان کو ایک ہی فکر تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا غم ان کے دل میں سما گیا۔ تو اور قریب تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو وہ بالکل ظاہر کر دیتی، اور اللہ نے ان کو پھر یعنی تسلی دی کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہیں، یعنی یہ ایسا نہ، اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا کہ ایسا نہ وہ غم کی شدت سے ان کو ظاہر کر دیتی کہ یہ بچہ میرا ہے۔ اب کیا بات آتی کہ موسیٰ کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا اور دیکھ یہ بچے کا جو تابوت ہے یہ کس طرف جاتا ہے، اور دیکھتی رہ، اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہو، یعنی پتہ نہ چلے کہ اس کی بچے کی بہن ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ دوسری طرف اللہ نے بڑا زبردست انتظام کر دیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ اس کی وضاحت میں بات اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پکڑنے سے ہی منع کر دیا، یعنی باوجود کوشش کے کوئی دوسری عورت نہ تو انہیں دودھ پلا سکی اور نہ ہی انہیں چپ کرا سکی۔ اس پر ان کی بہن، جو کہ یہ سارا منظر وہ دیکھ رہی تھی، تو وہ بول پڑی، کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو بچے کی پرورش بھی کرے گا اور بچے کا خیر خواہ بھی ہوگا؟ تو اب محل والوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ جاؤ اس عورت کو لے آؤ، اور وہ دوڑی دوڑی گئیں اور اپنی ماں کو لے آئیں۔ اب اس پر ڈیٹیل میں یہ بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی والدہ کا دودھ پیا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ یعنی وہ محل میں ہی رہیں تاکہ بچے کی صحیح پرورش ہو سکے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں اور خامد کو چھوڑ کر یہاں نہیں آ سکتی، اور بالآخر یہ طے پایا کہ وہ بچہ اپنے ساتھ گھر لے جائیں اور وہیں پر اس کی پرورش کریں اور اس کی اجرت بھی انہیں ملے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کس خوبصورتی سے، کس احسن طریقے سے بچہ ان کے پاس واپس لوٹایا، یعنی نہ صرف وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی بلکہ اس پر اجرت بھی لے رہی تھی اور بچہ بھی ان کے پاس تھا۔ تو اللہ کا وعدہ، جیسے اللہ نے فرما دیا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بات وہی ہے کہ اللہ کی باتوں پر دل جم جانا، اس پر ہی مان لے آنا، بس وہی پھر فلاح پا جاتا ہے۔ اگلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے جوانی کو پہنچنے اور کس طرح اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اگرچہ یہاں پر حکمت اور علم سے مراد نبوت نہیں ہے، بعض مفسرین کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عقل و دانش اور وہ علوم ہیں، نالج ہے جو انہوں نے اپنے آبائی یا خاندانی ماحول میں رہ کر حاصل کی۔ ٹھیک ہے جی، آگے مزید انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھتے جاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کہ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آگے ایک بڑا اہم واقعہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہوا، یعنی جس نے ان کی زندگی کا رخ موڑ دیا، اور بات کچھ اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے اور وہ وقت تھا جب لوگ آرام کر رہے تھے، یعنی کسی نے مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت لیا اور بعض نے نصف النہار یعنی صبح کے ٹائم کا وقت لیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے تو وہاں پر انہوں نے کیا دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص تو فرعون کی قوم میں سے تھا اور دوسرا اسرائیلی تھا۔
یعنی ان کے ساتھیوں میں سے تھا۔ اب اسرائیلی جو تھا اس نے آپ سے مدد مانگی، فریاد کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو فرعونی تھا اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو بڑا شیطانی کام ہو گیا، یعنی شیطانی کام اس لیے اسے کہا کہ قتل ایک نہایت سنگین جرم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا، یعنی یہ ایک اتفاق، یعنی ایکسیڈنٹل آپ کہہ لیں کہ قتل ہو گیا۔ تو اس پر بھی یعنی انہوں نے عاجزی سے دعا کرنے لگے کہ اے میرے رب، میں نے خود پر یعنی اپنی جان پر ظلم کر لیے، تو مجھے معاف کر دے، اور یقیناً یہ شیطان یہ یعنی کھلا اور دشمن ہے اور بہکانے والا ہے۔ تو اللہ نے ان کی استغفار قبول کی، بخش دیا انہیں، مہربانی کرنے والا ہے وہ، اور کہنے لگے کہ اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر کرم فرمایا ہے کہ اب مجھے یعنی ایسا کر دے کہ میں کسی گنہگار کی مدد نہ کروں۔ اور اگلی آیت میں بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صبح ڈرتے ہوئے یعنی فیئر کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے۔ اچانک وہ شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی پھر وہ فریاد کر رہا تھا، تو موسیٰ نے اس سے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو ہی یعنی تو سیدھے راستے پر۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اگین اس قبطی کو یعنی جو فرعون کا بندہ تھا اس کو پکڑنا چاہا، تو وہ فریاد کرنے لگا، یعنی وہ کہنے لگا کہ موسیٰ کل جس طرح آپ نے ایک شخص کو قتل کیا ہے تو آج آپ مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو، اور کیا آپ کا ارادہ نہیں ہے کہ آپ اصلاح کرنے والوں میں سے ہوں، اور آپ کیا ملک میں ظالم اور سرکش رہنا چاہتے ہیں؟ یہ بات فرعون تک پہنچی، یعنی اس کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی نے قتل کیا، تو اب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ہمدرد شہر سے یعنی جہاں پر فرعون کا محل تھا، دارالحکومت تھا اس کا، وہاں سے آیا، اور اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ فرعون کے جو آدمی ہیں وہ آپ کے پیچھے ہیں اور آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں سے بھاگ نکلے، اور بے شک میں تو آپ کے ویل وشرز میں سے ہوں، یعنی میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے تاکہ فرعون آپ کو پکڑ نہ لے، لیکن بات یوں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا، کچھ پتہ نہ تھا کہاں جانا ہے، کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آ گیا۔ اب کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی منصوبہ نہیں تھا، سو اللہ نے گھوڑے پر ایک فرشتہ بھیجا جس نے انہیں راستے کی نشاندہی کی، اور آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے، سو اللہ نے دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایسے سیدھے راستے کی طرف ڈال دیا، یعنی جس سے آپ کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ اسی طرح اگلی آیات میں بات آتی کہ آپ مدین نامی جگہ پر پہنچے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ مدین قبیلے کا نام تھا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یوں اہل مدین اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان نسبی تعلق بھی تھا، اور یہی شعیب علیہ السلام کا مسکن، یعنی یہیں پر شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اسی جگہ پر، یعنی اسی بستی میں وہ مابعوث ہوئے تھے، اللہ نے ان کو بھیجا تھا نبی بنا کر۔ اچھا جی، آگے بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچتی ہے تو وہاں پر گھاٹ پر دیکھتے ہیں، یعنی گھاٹ جہاں پر پانی پینے کی جو جگہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا ایک کراؤڈ ہے اور وہ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ دو عورتیں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں، تو آپ کے دل میں رحم آیا اور آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ تاکہ ہمارا مردوں سے یعنی ہم مردوں کے بیچ میں نہیں گھس سکتی ہیں، اور ہمارا جو باپ ہے وہ کافی بوڑھا ہے، تو آپ نے ان کی مدد کی اور خود یعنی گھاٹ سے ان کے لیے یعنی ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک سائے کی طرف آ گئے، یعنی کہ سائے میں آ کر بیٹھ کر کہنے، یعنی سفر کی تھکان تھی اور بھوک بھی تھی۔ تو اب دیکھیں ان وقتوں میں اس طرح یہ ہوٹلز وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، سرائے بھی نہ جانے کہاں کہاں کتنے کتنے فاصلے پر ہوا کرتی تھیں۔ تو اب پھر انہوں نے کیا کہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں تیری طرف سے ہر بھلائی کا محتاج ہوں، اور یہ دعا بڑی خوبصورت دعا ہے۔ دعا کے الفاظ ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو اس دعا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اگر کسی کو جاب کا مسئلہ ہے یا رشتوں کا مسئلہ ہے یا کسی قسم کی بھی دنیا کی حاجت ہے تو اس دعا کو ضرور پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، خاص کر جن کو شادی کی خواہش ہے اور وہ کوئی راستہ نہیں پا رہے تو اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ پھر کیا جی، جیسے ہی اللہ سے یہ دعا مانگی اللہ نے دعا فوراً قبول فرما لی اپنے نبی کی، اور ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت آپ کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میرے ابا آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس چیز پر اجرت دیں جو کام آپ نے ہمارے لیے کیا۔
تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کے باپ کے سامنے پہنچے اور ان کو اپنی ساری سٹوری بتائی، تو اب اس پر لڑکیوں کے باپ نے کہا کہ آپ خوف نہ کیجئے، بے شک اللہ نے آپ کو اس ظالم قوم سے نجات دے دی۔ اچھا، بچیوں کا باپ کون تھا؟ قرآن کریم نے وضاحت نہیں کی اس کے بارے میں، لیکن مفسرین کی اکثریت نے اس سے مراد شعیب علیہ السلام کو لیا ہے، جو اہل مدین کی طرف بھیجے گئے تھے۔ امام شوکانی اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ابن کثیر فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کا زمانہ نبوت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے۔ تو یہاں پر شعیب علیہ السلام نہیں، بلکہ کوئی ان کا برادر زادہ یا کوئی ان کی قوم کا کوئی شخص ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ اب ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جی آپ اسے مزدوری پر رکھ لیں، کیونکہ جن کو آپ اجرت پر رکھیں ان میں سب سے بہتر وہ ہیں جو مضبوط ہوں، یعنی طاقتور ہوں اور ایمانت دار بھی ہوں۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ باپ نے بچیوں سے پوچھا کہ آپ کو کس طرح معلوم ہے کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی؟ تو بچیوں نے بتایا کہ جس کنویں سے پانی جانوروں کو پلایا گیا تھا اس پر اتنا بھاری پتھر رکھا ہوتا ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے 10 آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس شخص نے اکیلے ہی اس پتھر کو اٹھا لیا، یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بہت طاقتور ہے۔ پھر اسی طرح جب میں اس کو بلا کر اپنے ساتھ لا رہی تھی تو راستے کا علم مجھے ہی تھا، میں آگے آگے چل رہی تھی اور یہ میرے پیچھے پیچھے، لیکن ہوا سے میری چادر اڑتی تو اس شخص نے کہا کہ پیچھے چلو اور میں تمہارے آگے چلتا ہوں تاکہ میری نگاہ تمہارے جسم کے کسی حصے پر نہ پڑے، راستہ بتانے کے لیے تم پیچھے سے کنکری مار دیا کرو۔ تو یہ ابن کثیر اس واقعے کو روایت کر رہے ہیں۔ تو ان خوبیوں کو سننے کے بعد اس بزرگ نے کہا کہ میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اور آپ شرط یہ ہے کہ آپ 8 سال تک میرا کام کریں گے۔ ہاں، اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور یعنی یہ ایک احسان ہوگا، اور میں آپ کو کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور اللہ کو منظور ہوا تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی ہی پائیں گے۔ اب دیکھیں، اس واقعے سے ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے اگر کوئی نکاح کی خواہش کر دے تو اس کو تو بڑا برا سمجھا جاتا ہے، لیکن شریعت میں یہ بات ایسی نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو کوئی ایسا لڑکا مل رہا ہے جو بہترین صفات والا ہے تو اس کے گھر والوں سے پوچھا جا سکتا ہے، یہ بالکل جائز بات ہے۔ اچھا جی، اب بات کچھ اس طرح ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایگری کر لیا اور کہا کہ ان دونوں ٹائم پیریڈز میں سے، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے، یعنی 8 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد میں جانا چاہوں تو مجھ سے مزید رہنے کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس مدت سے 10 سالہ مدت مراد لی، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے اور اپنے یعنی سسر کی خواہش کو پورا کیا۔ اچھا جی، پھر آگے ڈیٹیل آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو جب وہ لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف سے انہوں نے آگ دیکھی، اور اپنے بیوی سے کہنے لگے کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ وہاں سے کوئی میں خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لے کے آؤں تاکہ تم اس سے گرماہٹ لو۔ تو جیسے ہی آپ وہاں پر پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آپ کو آواز آئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں اور سارے جہانوں کا رب ہوں۔ اور اس درخت سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے جو دراصل رب کی تجلی کا نور تھا۔ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ پہلی جو تھی بات چیت تھی اللہ کے ساتھ۔ پھر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، جیسے کہ آواز آئی کہ اپنی لکڑی ڈال دیجئے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی ڈالی تو وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہی تھی، تو آپ پیٹھ پھیر کر واپس بھاگے اور پیچھے مڑ کے بنا دیکھا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، ڈریے مت، اور یقیناً آپ امن میں رہیں گے، آپ خوف نہ کیجیے۔ تفسیر میں بات کچھ اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ کوہ طور پر نبوت ملنے کے بعد ملا، اور یہ بھی تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں، چاہے وہ کتنا ہی زبردست پیغمبر ہو۔ یعنی بات یہ آ رہی تفسیر میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی لاٹھی زمین پر پھینکتے ہی اس کو دیکھا کہ وہ حرکت میں آ گئی ہے اور وہ سانپ بن گئی ہے، تو اب موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، تو اللہ نے تسلی دی کہ آپ ڈریے نہ اور خوف نہ کیجیے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آپ اپنا ہاتھ یعنی اپنے بغل میں ڈالیے تو آپ کا ہاتھ چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید۔ اور یہ دوسرا معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ پھر اللہ نے نصیحت کی کہ آپ اپنا بازو اپنی بغل میں دبا لیں، یعنی بازو اپنے ساتھ ملا لیں اور بغل میں دبا لیں، جس سے یہ ہے
کہ خوف ختم ہو جائے گا۔ اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عام ہے، جب بھی کسی سے کوئی خوف محسوس ہو تو اس طرح کرنے سے خوف دور ہو جاتا ہے۔ اور آگے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ یہ 2 معجزے ہیں آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، اور فرعون اور اس کی جماعت کی طرف آپ جائیے، یقیناً وہ سب بے حکم اور بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ دیکھیں یہاں پر اب 2 موضوعوں کی بات آ رہی ہے، لیکن سورۃ الاسراء جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں 9 معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جیسے آگے آگے آپ یعنی بنی اسرائیل میں جب آپ جائیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، پھر مزید معجزات اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے تو ایک آدمی قتل کیا ہے، اب مجھے تو خطرہ ہے کہ مجھے وہ قتل کر ڈالیں گے، یعنی میں ان کے پاس جاتا ہوں، اور میرے بھائی ہارون جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ فصیح زبان کے ہیں۔ یعنی یہاں پر ڈیٹیل میں بات کچھ اس طرح ہے کہ اسرائیلی روایات کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگ کا انگارہ اور کھجور یا موتی رکھے گئے، تو آپ نے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے آپ کی زبان جل گئی۔ بہرحال یہ واقعہ صحیح ہے یہ نہیں ہے، قرآن کریم میں تو اس کی وضاحت نہیں ہے۔ یہاں پر اتنا ہی پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بھائی کو بنا دیجئے نبی میرے ساتھ، اور وہ زیادہ مجھ سے بہتر یعنی بات کرنے کا طریقہ ہے انہیں، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلائیں گے، یعنی میری بات نہ مانیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے بھائی کو آپ کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی آپ کا بازو مضبوط کرتے ہیں، اور آپ دونوں کو ہم غالب کریں گے، یعنی آپ کو یہ ڈیفیٹ نہ کر سکے گا، اور اس کی وجہ ہماری نشانیاں اور یہ کہ آپ دونوں ہماری تابعداری کرنے والے ہو، تو آپ ہی غالب رہو گے۔ یعنی ظاہر ہے اللہ نے فرما دی ہے نا، سورہ مجادلہ میں کتنی خوبصورت بات پڑھی ہم نے کہ اللہ نے فرما دیا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، یعنی یہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول غالب آئیں گے، وہ ڈیفیٹ لازمی کریں گے اور باطل ختم ہوگا۔ باطل ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو مکر ہے اور جھوٹ ہے، سچ تو ایسے ہے جیسے روشن دن۔ تو یہ آیت تھی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21۔ تو یہی تقریباً بات یہاں پر آئی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اللہ کے دیے ہوئے جو معجزے تھے جا کے آپ نے ان کو دکھائے، تو اس نے کہا یہ تو جادو ہے، اور ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی یہ چیز دیکھی نہیں ہے، یعنی ہم تو اس سے انکاری ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی مجھ سے اور تم سے زیادہ ہدایت کا جاننے والا اللہ ہے، اس لیے جو بات اللہ کی طرف سے آئی ہے وہی صحیح ہوگی، تمہارے باپ دادا کی تو نہیں صحیح ہوگی یا تمہاری بات صحیح ہوگی، اور جو ظالم ہیں وہ تو بالکل فلاح نہیں پائیں گے۔ اب ظالم سے مراد یہاں پر مشرک اور کافر ہیں، کیونکہ ظلم بھی گناہ کے معنوں میں آتا ہے۔ اس پر فرعون اپنے کارندوں سے کہتا ہے کہ ایک یعنی عمارت بناؤ، مٹی کو آگ میں تپا کر اینٹیں تیار کرو اور ایک بڑی عمارت بناؤ، اونچی یعنی محل بناؤ، جس پر چڑھ کر میں آسمان پر دیکھوں کہ وہاں میرے سوا کوئی اور بھی رب ہے۔ اور یہ بات ہم نے سورہ غافر کی آیت نمبر 37 میں بھی پڑھی، یہی چیز کہ فرعون اپنے کارندوں سے کہتا ہے کہ ایک عمارت تیار کرو تو میں اوپر چڑھ کر دیکھوں گا۔ یعنی مختصر بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور بلا وجہ یعنی بغیر کسی حق بات کے تکبر کیا اس نے اور اس کی آل نے، جو بھی اس کو ماننے والے تھے اس کے فالوورز تھے، اور اللہ فرماتے ہیں وہ کیا سوچ رکھتے تھے کہ ہمارے پاس پلٹ کر نہیں آنا ہے۔ پھر اللہ نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور دریا میں ڈبویا۔ یعنی جب تمام نشانیاں دکھانے کے باوجود بہت ساری باتیں ہوئیں، ابھی تو اس میں اگر ڈیٹیل لمبی نہیں کر رہی میں، سورۃ البقرہ میں ہم زیادہ ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے موسیٰ علیہ السلام، یعنی اپنی قوم کو راتوں رات لے کر نکلے، اور آگے پھر دریا آیا، تو اللہ نے فرمایا کہ دریا پر عصا ماریے اور دریا آپ کو یعنی راستہ دے دے گا، وہ 2 پارٹس میں ہو جائے گا۔ یہ سورہ شورى میں بھی بات ہم پڑھیں گے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کافی صورتوں میں ہمیں ملتا ہے۔ تو جب آپ کی قوم پار کر گئی دریا، تو پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، اب اللہ وہ جیسے ہی آدھے راستے پر پہنچے تو اللہ نے ان کو وہیں پر غرق کر دیا، اور ان کو ایسا یعنی ایسا امام بنا دیا کہ جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں، اور قیامت کے روز یہ بالکل مدد نہ دیے جائیں گے۔ یعنی اب ان کے بعد بھی جو ایسا کام کرے گا، جو بھی گروہ ایسا کام کرے گا، اللہ کی توحید سے لوگوں کو روکے گا، تو فرعون کی اس قوم کو اس کا سردار لیڈر مانا جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے بھی لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی، اور وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی ان کی ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں اس سے بھی برا حال۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب
فرمائی اور اس کو دلیل اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنایا، یعنی دلیل اس چیز کی کہ لوگ حق بات کو پہچان لیں اور اس کو اختیار کریں۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب طور کے مغربی جانب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکامات عطا کیے تھے، وہی پہنچائی تھی، تو نہ تو آپ وہاں پر موجود تھے اور نہ ہی آپ دیکھنے والوں میں سے تھے، یعنی آپ تو وہاں پر نہ تھے۔ اور اسی طرح بہت ساری ہم نے نسلیں پیدا کی جن پر بہت ٹائم گزرا، یعنی لمبی مدت گزری، اور نہ ہی آپ مدین کے رہنے والوں میں سے تھے اور نہ ہی آپ ان میں رہنے والے تھے۔ تو یہ خبریں آپ کو کیسے ملی؟ یعنی وحی کے ذریعے، جو کہ ایک زبردست پروف ہے، ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور اسی اصول سے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی پچھلے حالات اور واقعات ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوہ کریں، اور اللہ ہی اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے۔ پھر بات اگین دہرائی جا رہی ہے کہ نہ ہی آپ طور کی طرف تھے جب ہم نے آواز دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، یعنی اس کا یہ کرم ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے ہر چیز بتائی جا رہی ہے، اور اس لیے کہ آپ ان لوگوں کو وارننگ دے دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا۔ اس بات کی وضاحت پیچھے بھی ہوئی ہے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد عربوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی سمجھے جاتے تھے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام بھی آئے تھے۔ تو بہرحال یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے جن عربوں کے پاس نبی نہیں آیا تو آپ ان کو سمجھائیں، ڈرائیں، شاید کہ ان میں سے کوئی نصیحت حاصل کر لے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کے بارے میں، یعنی اللہ ان کے عذر کو ختم کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہمارے پاس کوئی نبی کیوں نہیں بھیجا، یعنی جب ان کے اعمال کے ہاتھوں جو ان پر مصیبت آتی ہے پھر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو نے ہماری طرف کوئی نبی کیوں نہ بھیجا، یعنی اگر تو نبی بھیجتا تو ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ تو پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق بات آئی تو کہنے لگے کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کے سے معجزے کیوں نہیں ملے، یعنی لاٹھی کا جیسے سانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمکنا، تو ایسے معجزات ملتے ہیں ان کو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو معجزات جن کی بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ملے تھے، کیا ان معجزوں کے ساتھ، یعنی ان معجزوں کو دیکھ کے بھی لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا، یعنی لوگوں نے انکار کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا، اور صاف کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں اور ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں ان کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو۔ دو کتابوں سے مراد قرآن اور تورات ہے، یعنی اللہ فرمانے اگر تمہارے پاس کوئی پروف ہے تو تم بھی لے آؤ۔ تو نبی کہتے ہیں کہ میں اس کی پھر پیروی کروں گا، یعنی میں اس کو فالو کروں گا جو تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہوئی۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی اگر یہ تیری بات نہیں مانتے تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے، جھوٹی اور سنی سنائی باتیں، کوئی دلیل نہیں، اپنی کتاب کو ان کو علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے جنتر منتر کیا اس میں ہے اور کیا نہیں۔ تو یہ سب ایسے، یعنی ان سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہو، یعنی حق بات کو دیکھ لینے کے باوجود نہ ماننا۔ اب دیکھیں ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں جو ایمان نہیں لا رہے تھے تو کیا وجہ تھی ان کے ایمان نہ لانے کی؟ تو بہت سو کی وجوہات یہ جیسے آپ پتہ چلتی ہے کہ جو ان کا رعب و دبدبہ تھا، ان کی جو پوزیشن تھی، لیڈرشپ تھی، ان کی سیاست تھی، یہ سب جاتا تھا، یہ سب چھنتا تھا۔ ان کی جو قوت تھی، جو دھاک بیٹھی تھی سوسائٹی میں، تو وہ تو بڑے معتبر بنے بیٹھے تھے نا، سوسائٹی میں ایک نام تھا ان کا، مالدار تھے، تو اسلام ایکسیپٹ کرنے سے تو یہ سب کچھ چھنتا تھا ان سے، ان کی تو سیاست ہی ختم ہو جاتی تھی۔ تو یہی حال فرعون کا تھا۔ تو یہ چیز اللہ فرما رہے ہیں کہ حق بات کے آنے کے باوجود جب کوئی نہ مانے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ڈیزائر کے پیچھے، اب آپ عام انسان کو بھی لے لیں تو جو اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہوگا نا وہ اس کی طرف نہیں آئے گا، اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ مثال کے طور پر اب کوئی شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، زنا کر رہا ہے، تو اب اس کو اسلام لانے کے بعد یہ چیزیں اس کے لیے بڑی مشکل ہوں گی کہ یہ چھوڑ دینا ہے سب کچھ۔ ہاں، اللہ جس کو پھر ہدایت دے تو وہ کرم کرنے والا ہے، وہ پھر ایسی جگہوں سے کام کرتا ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو جی یہ بات ہوئی، اگلے پیج کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے پے در پہ لوگوں کے لیے ہم کلام بھیجتے رہے، یعنی رسول بھی آتے رہے امتوں میں اور انبیاء بھی آتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اگلی آیت میں ایسے یہودیوں کا ذکر ہے جو مسلمان ہو گئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ اسی طرح وہ عیسائی جو حبش سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے،
اور آپ کی زبان مبارک سے قرآن کریم سن کر مسلمان ہو گئے۔ ابن کثیر اس کو روایت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو کتاب ہم نے دی تھی یعنی آپ سے پہلے، تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے تھے، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تو وہ کہہ دیتے کہ یہ تو ہمارے رب کریم کی طرف سے حق بات ہے اور ہمارا ایمان ہے اس پر، اور ہم تو پہلے ہی مسلمان۔ اب ان کے لیے یعنی جو اہل کتاب اسلام قبول کرتا ہے، ان آیتوں سے واضح ہو رہا ہے کہ اب اس کے لیے کیا ہے زبردست ریوارڈ اللہ فرماتے ہیں، اب ان کے صبر کے بدلے میں ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا 3 آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا، ڈبل اجر، یعنی ان میں سے ایک وہ ہے یعنی وہ اہل کتاب جو اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتا ہے اور پھر مجھ پر بھی ایمان لے آتا ہے۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اور آگے مزید ان کی خوبیوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اچھائی سے برائی کو ٹالتے ہیں، یعنی ایسے زبردست اخلاق والے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی لغو قسم کی بات، یعنی یہاں پر لغو سے مراد دین کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹھے بازیاں جو مشرکین کرتے تھے، اگر اس طرح کی کوئی بات ان کے کان میں پڑتی ہے تو وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، تم پر سلام ہو۔ تو ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ یعنی بڑا اچھا میسج ہے ہمارے لیے کہ جس کو سمجھ نہیں ہے، جاہل ہے دین کے معاملے میں، اور آپ سے اگر وہ بحث کرے تو اللہ کیا فرما رہا ہے، ان سے دور ہو جاؤ سلام کہہ کر، یعنی سلامتی بھیجیے اس پر، اسے کہے کہ اللہ اس کو بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت کے راستے پر رکھے، اور اس سے دور ہٹیے۔ یعنی جب دیکھیں کہ کوئی اس کا اینڈ نظر نہیں آ رہا، وہ فضول کی بحث میں یا آرگیو میں ہے، تو یہ بہترین طریقہ ہے جاہلوں کو ہینڈل کرنے کا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کہ اے نبی، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو آپ پسند کریں اسے ہدایت مل جائے، بلکہ جس کو اللہ چاہے گا اسے ہی ہدایت ملے گی، اور اللہ خوب واقف ہے ہدایت کون سے ہدایت کے راستے پر آنے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ بھئی اس نے ہدایت لے لینی ہے، اور یہ بندہ ایسا ہے جس کے اوپر کلمہ کفر ثبت ہو گیا۔ یہ بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آئی، یعنی اس کے سامنے جو مرضی ہو جائے، جو مرضی نشانیاں لے آؤ، یہ ایمان نہیں لانے کا۔ اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد اور غم گسار چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، تو آپ نے پوری کوشش فرمائی کہ چچا اپنی زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تاکہ قیامت والے دن اللہ سے ان کی مغفرت کی میں سفارش کر سکوں۔ لیکن وہاں دوسرے قریش کے لیڈر موجود تھے جن کی وجہ سے ابو طالب ایمان نہ لائے اور ان کا خاتمہ کفر ہی پر ہوا۔ ظاہر ہے یہ تو بڑے دل دکھانے والی بات تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی کہ آپ کا کام ہے پہنچانا، اب آگے ہدایت کو کون ایکسیپٹ کرتا ہے یہ ذمہ داری آپ پر تو دی نہیں گئی۔ اب کوئی ایکسیپٹ ہی نہ کرے تو اس پر کیا ہو سکتا ہے۔ اگلی آیت میں کافروں کے ایمان نہ لانے کا ایک عذر رکھا جا رہا ہے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے، یعنی وہ کیا کہتے اگر ہم آپ کے تابع ہوتے ہیں، یعنی ہم ایمان قبول کرتے ہیں، تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، یعنی ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ہمیں وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی ہے؟ یعنی ان کا یہ جو عذر ہے، یہ جو بات وہ بہانہ بنا رہے ہیں، یہ بالکل نان سینس ہے، غیر معقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو جس میں یہ رہتے ہیں امن والا بنایا ہے، تو جب یہ شہر ان کے کفر و شرک کی حالت میں امن والا تھا تو ایمان لانے کے بعد کیا اللہ ان کے لیے وہ جگہ تنگ کر دے گا؟ اور اس شہر کی خوبی تو یہ ہے جہاں تمام چیزوں کے پھل کھچے چلے آتے ہیں رزق کے طور پر ہماری طرف سے۔ یعنی یہ مکے کی خصوصیت ہے کہ یعنی جو آج بھی نظر آتی ہے کہ مکے کی پیداوار نہ ہونے کے باوجود ہے، لیکن فراوانی دنیا جہان کے پھلوں کی، یعنی پھلوں میں ہر چیز رزق کی بے انتہا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اکثریت ان میں سے علم ہی نہیں رکھتی، یعنی یہ سب بہانے ہیں۔ آگے بڑی زبردست بات آ رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے بہت ساری بستیوں کو ہلاک کر دیا جبکہ ان کی مین سٹیز میں، قریہ ہوتی ہے مین سٹی، وہاں اللہ کے رسول آئے تھے اور ان رسولوں نے اپنا مشن پورا کیا، یعنی اللہ کی آیات ان کے سامنے رکھی، لیکن ان کے جھٹلانے پہ کیا ہوا کہ مقدر میں وہی تباہی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کسی بستی پر ظلم نہیں کرتا، اس کے رہنے والے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ حجت کے بغیر کسی کو ہلاک کر دے، یعنی پہلے رسول آئے، انہوں نے ڈرایا، خوشخبری دی، اور یہاں تک کہ کافروں کو ایک مہلت بھی دی گئی،
اور پھر جب یقینی ہو جاتا ہے کہ ہاں اب یہ ایمان نہیں لانے کی، تو اس وقت پھر ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے یہ دنیا کی زندگی میں، یہ تو بس دنیا کی رونق ہے۔ ہاں، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے اور دیر پائے ہمیشہ رہنے والا، یہ تو ختم ہی ہو جانا نا۔ وہی بات، کتنی کی عمریں ہیں آج، دیکھیں 100 طرح کی بیماریاں انسانوں کو لگی ہوئی ہیں۔ 70-80 سال میں جو چلا گیا وہ تو بڑا ہی کمال ہو گیا، لیکن 70-80 سال کے بھی آج کل جو ایکٹیو ہیں لوگ وہ بڑے ہی کم ہیں۔ اور پھر وہی بات کہ قیامت کے روز جب جائیں گے تو یوں لگے گا کہ جس زندگی کا تھوڑا سا دن کا بلکہ تھوڑا سا حصہ ہم گزار کے آئے ہیں دنیا میں، تو یہ تو ختم ہو جانے والی ہی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور آخرت کے لیے اپنے اس میں کچھ نہ کچھ کر لے انسان۔ تو اللہ فرما رہا ہے وہ زندگی کے لیے کیوں نہیں ایفرٹ کرتے، وہی تو اصل زندگی ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پھر آگے مثال دی جا رہی ہے کہ کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے اور وہ لازمی اس کو پائے گا، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا اور پھر قیامت کے روز لایا جائے گا، یعنی پکڑا جائے گا پھر اس دن۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ انہیں پکار کر کہے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں اللہ کا پارٹنر ٹھہراتے تھے وہ کہاں ہیں، یعنی آج وہ مورتیاں، وہ اشخاص تمہاری مدد کو نہیں آ رہے، تو اس پر وہ لوگ یعنی جنہوں نے لازمی جہنم میں ہی جانا، جن پر کلمہ عذاب ثابت ہو گیا، وہ کہیں گے کہ یا رب یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ہمیں بہکایا، یعنی وہ اشارہ کریں گے ان سرکش شیاطینوں کی طرف جو ان کے لیڈر رہے یا جن کو وہ معبود سمجھتے تھے۔ تو اب وہ کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں بہکایا ہے، اور وہ کہیں گے کہ ہم تو ان کے اس الزام سے بری ہیں، یعنی ہم تو گمراہ تھے ہی، تو یہ بھی ہمارے ساتھ گمراہ ہوئے اور یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تاکہ وہ تمہاری مدد کریں، وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب کو دیکھیں گے۔ یعنی دنیا میں تو وہ مدد ان سے طلب کرتے تھے، لیکن اس دن وہ پکاریں گے لیکن کسی کو کسی کی مدد کی جرت نہ ہوگی، اور پھر سب کو یقین ہو جائے گا کہ ہم سب کے سب اب آگ میں جانے والے، جہنم کا فیول بننے والے ہیں۔ اور کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش یہ لوگ، جیسے بڑی پیاری بات آتی ہے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر، جیسے پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا آج تم لوگوں کو آگ کو دیکھ کر اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے اپنی جانوں پر، تو اس سے کہیں زیادہ اللہ کو اس وقت ناپسند ہوتی تھی یہ بات جب تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اور آگے بات آتی ہے کہ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا، یعنی جب نبیوں نے اپنی قوموں کے آگے توحید کی بات کی، ایک اللہ کی عبادت کی بات کی، تو ان کا جواب کیا تھا، اور یہ ذکر کئی جگہوں پر قرآن کریم میں آیا ہے۔ پھر یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ امت محمدیہ ایز اے وٹنس، گواہ کے طور پر لائی جائے گی، یعنی وہ گواہی دیں گے کہ یا رب ان قوموں کے پاس یہ فلاں فلاں نبی آیا تھا، انہوں نے اپنا میسج دیا لیکن ان قوموں نے جھٹلایا۔ اب وہ قومیں کہیں گی تمہیں کیسے پتہ لگا، تو وہ پھر امت محمدیہ کے جو افراد ہیں وہ بتائیں گے کہ ہم نے قرآن کریم سے پڑھا، اور جس نے پڑھا ہوگا تو ظاہر ہے وہی اللہ تعالیٰ اس قابل کرے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ بنایا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن تمام خبریں اندھی ہو جائیں گی، یعنی کوئی دلیل ان کافروں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیا عذر پیش کریں، کون سی دلیل دیں اپنے بچنے کی، اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے، یعنی انہیں یقین ہو چکا ہوگا کہ اب تو سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس کے برعکس جس نے توبہ کی، ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو یقیناً وہ نجات پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور بات تو یہ ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، یعنی آپ کا رب جو چاہے تخلیق کرے اور جس کو چاہے چوز کر لے، یعنی اس مقابلے میں کسی کو ذرا سا بھی اختیار نہیں ہے، اور وہ پاک ہے، بلند ہے ہر اس چیز سے جس سے یہ کافر لوگ اللہ کا یعنی شریک بناتے ہیں، اور ان کے سینوں میں جو کچھ ہے اللہ خوب جانتا ہے، اور جو یہ ظاہر کر رہے ہیں اس کو بھی۔ اور کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے نہیں لائق، اور تمام تعریف دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے ہے، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، اور تم سب بھی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اگلی آیات میں اللہ کی نشانیوں کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ ذرا تم دیکھو تو صحیح کہ اگر اللہ تم پر رات ہی رات قائم کر دے، یعنی دن آئے ہی نہ، قیامت تک رات ہی کرے، تو کون ہوگا اللہ کے سوا جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے، تو کیا تم سنتے نہیں؟ کتنی بڑی بات ہے، یعنی سبحان اللہ، اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا، آرام کا ذریعہ بنایا، اور دن کو معاش کے لیے بنایا کہ دن میں میرا فضل ڈھونڈو۔
اور ہر چیز زمین کی اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دی، اس کے کنٹرول میں کر دی، اس کو فائدے دے رہی ہے وہ چیز۔ تو یہی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ اور پھر اسی طرح دوسری بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ رات ہی نہ لائے، یعنی قیامت تک دن ہی تمہارے پاس رہے، تو کون سا ایسا معبود ہوگا جو تمہارے پاس رات لے آئے تاکہ تم اس میں آرام کر سکو۔ تو بات یہ ہے کہ اسی کا تو فضل و کرم ہے کہ اس نے دن اور رات تمہارے لیے مقرر کیے ہیں۔ تم رات میں آرام کرو، دن میں اللہ کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، اور یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ اور جس دن اللہ انہیں پکار کر کہے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے اب وہ کہاں ہیں، انہیں یہ کافروں سے کہا جائے گا، اور ہر امت میں سے ایک ایک گواہ الگ کر لیا جائے گا تاکہ وہ اپنی دلیلیں دے سکے۔ اب گواہ سے مراد یہاں پر پیغمبر ہے، یعنی ہر امت کے پیغمبر کو اس کی امت سے الگ کھڑا کر دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے، یعنی پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے میسج صحیح پہنچایا اللہ کا، اور قوم سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں تو پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکراتے رہے ہو، تو اب میرے ساتھ جن کی تم عبادت کرتے تھے ان کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ اب وہ حیران اور ساکت کھڑے ہوں گے اور کوئی چیز ان کے کام نہ آئے گی، یعنی پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی کی طرف حق ہے، اور جو جھوٹ باندھتے تھے وہ سب کچھ ان سے لاسٹ ہوگا۔ اچھا جی، اگلی آیات میں قارون اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے